کیا آپ جانتے ہیں کہ چترال کا مشہور تہوار چلم جوش کیا ہے، جسے چلم جوش بھی کہا جاتا ہے؟ اس تہوار کے حوالے سے سوشل میڈیا پر مختلف باتیں مشہور ہیں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ کیلاش قبیلے کا مذہبی تہوار چلم جوش یا جوشی فیسٹیول ہر سال 14 مئی سے 17 مئی تک منایا جاتا ہے، جس میں ملکی اور غیر ملکی سیاح بھی شرکت کرتے ہیں۔ کیلاش قبیلے کے مذہبی رہنما اور چیف قاضی شیرزادہ کے مطابق یہ ان کا مذہبی تہوار ہے جو 14 اور 15 مئی کو رمبور، 15 اور 16 مئی کو بمبوریت اور 17 مئی کو ایک دن بریر میں منایا جاتا ہے۔ قاضی کے مطابق 16 مئی کی صبح 4 بجے ہم اپنی عبادت گاہ میں جاتے ہیں اور صدقہ بھی دیتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ سال خیریت اور خوشی سے گزرے۔ اس جشن کے آغاز میں لوگ گھروں سے توڑا اناج لے کر جاتے ہیں، اس کو چکی میں پیس کر آٹا بنا کر میلوش عبادت گاہ لے کر جاتے ہیں۔ عبادت گاہ میں یہ لوگ ایک نابالغ لڑکی سے چیڑ کی لکڑی جلوا کر آگ لگاتے ہیں، پھر توڑا دودھ اور آٹا اس میں ڈالتے ہیں اور ملوش میں بکرا ذبح کرتے ہیں۔ اس کے بعد آٹے کی روٹی بناتے ہیں اور دودھ اور گوشت کے ساتھ کھاتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ اس تہوار میں یہ لوگ ڈول بجاتے ہیں اور گیت گاتے ہیں، مل کر ان گھروں میں جاتے ہیں جن کے گھروں میں فوتگیاں ہوئی ہے، ان کے ہاتھ تعزیت کرتے ہیں، ان کو نئے کپڑے وغیرہ پہنا کر اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کیلاش میں شادیاں کسی خاص تہوار پر ہوتی ہے، اور کیلاش دستور کے مطابق کیا خاتون اپنی مرضی سے کسی مرد سے شادی کر سکتی ہے؟ پچھلے زمانے میں بچوں کی پیدائش کے ساتھ ان کی نسبت طے ہو جاتی تھی، لیکن اس سے مسائل پیدا ہو گئے، یعنی جب بچے بڑے ہو جاتے تھے تو بعض اوقات کسی اور کو پسند کرنے لگتے تھے، اس وجہ سے مشکلات پیدا ہونے لگے۔ عام طور پر ان لوگوں کے ہاں بھی شادی میں پہلے منگنی ہوتی ہے پھر شادی، لیکن ان لوگوں کے بارے میں غلط تاثر یہ ہے کہ چلم جوش میں لڑکے اور لڑکیاں بھاگ کر شادی کرتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت گھر سے بھاگ کر محبت کی شادی کرتے ہیں، ان پر کوئی روک ٹوک نہیں، وہ کسی تہوار یا جشن کی پابند نہیں۔ جب لڑکی اور لڑکا گھر سے بھاگ کر شادی کرتے ہیں، علاقے کے بڑے دونوں سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے شادی اپنی رضامندی سے کی ہے۔ اگر ایسا ہے پھر لڑکی والوں سے بات کی جاتی ہے، لڑکی والوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اگر لڑکی والے راضی نہیں ہے تو پھر شادی نہیں ہو سکتی۔ لڑکی کے باپ کو راضی کرنا پڑتا ہے، ان کے مطالبات ماننے پڑتے ہیں۔ اس سلسلے میں لڑکی کا باپ کسی بھی قسم کا جائز مطالبہ کر سکتا ہے، کم سے کم 20 بکریاں لڑکی کے طرف سے لڑکی والوں کو دینی ہوگی، اس سے زیادہ جتنی اس کے بس میں ہو دے سکتا ہے۔ شادی کی 3 ماہ بعد لڑکے والے لڑکی کو لے کر اس کے گھر آتے ہیں، پھر جتنا لڑکی والوں کے بس میں ہوتا ہے وہ جہیز دیتے ہیں، لیکن لڑکی اپنے باپ کے گھر میں شوہر کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتی۔ یہی وہ تہوار ہے جو وادی کیلاش کی روزمرہ زندگی اور وہاں کی انوکھے رہن سہن کو دنیا بھر میں شہرت بخشنے کا سبب ہے۔ اگر کیلاش کی تاریخ کی جانب نظر دوڑائے تو یہاں کے لوگ اس دور میں بھی انتہائی سادہ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہاں کے باشندے صدیوں پرانی روایات کے مطابق زندگی بسر کرنے میں مصروف ہے۔ کیلاش کے لوگوں نے اپنی پرانی روایات کو مذہب کی طرح اپنایا ہوا ہے، اس سبب سیاحوں کے لیے ان کی شادیاں، اموات، مہمان نوازی، مل جل، محبت، مذہبی رسومات اور سالانہ تقاریب وغیرہ انتہائی دلچسپی کا باعث ہے۔ وادی کیلاش میں چلم جوش کو مذہبی تقریب کا درجہ حاصل ہے۔ اس دن خاص اہتمام کے ساتھ کھانے تیار کی جاتے ہیں۔ تہوار کے پہلے روز آفس میں بکری کا دودھ بانٹا جاتا ہے۔ علاقے کے بزرگ لوگ ہی یہ دودھ اکٹھا کر سکتے ہیں، پھر اس دودھ کو مقررہ مقام پر لایا جاتا ہے۔ عام افراد دودھ کے حصول کے لیے قطاروں میں لگ کر اس کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ دودھ ایک تبرک سمجھا جاتا ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم ایک بوند دودھ اسے ضرور ملے۔ سب سے پہلے نومولود بچوں کو دودھ پلایا جاتا ہے، پھر دوسرے بچوں کی باری آتی ہے۔ اس کے بعد نوجوانوں، جوانوں اور بڑوں کو تھوڑا تھوڑا دودھ پینے کے لیے دیا جاتا ہے۔ تمام افراد کو دودھ پہنچا کر اس تقریب کا باقاعدہ افتتاح ہوتا ہے۔ اس کے بعد قبیلے کے بزرگ کھلے آسمان تلی روٹی پکاتے ہیں۔ اس روٹی میں ہر قسم کے آٹے کے علاوہ علاقے میں پائے جانے والے تمام میوجات بھی ڈالے جاتے ہیں، جو یہاں کی ایک سوغات بھی ہے۔ روٹی کھانے کے بعد تمام مرد و زن مذہبی مقام
جسٹک خان کے سامنے سے گزر کر ایک مخصوص میدان میں آتے ہیں جہاں خواتین ڈول کی تاب پر ناچتی اور گاتی ہیں۔ مرد حضرات اور وادی میں آنے والے سیاح ارد گرد بیٹھ کر یہ منظر دیکھتے ہیں اور داد دیتے ہیں۔ یہ عمل شام ڈلے تک جاری رہتا ہے، پھر جیسے ہی سورج نیچے اترنا شروع کرتا ہے یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ کیلاش کی ثقافت میں خواتین کو منفرد مقام حاصل ہے۔ گھر کے تمام فیصلے خواتین کرتی ہیں۔ گھر بار، مویشیوں کی دیکھ بھال، کاشتکاری، ہر قسم کا حساب کتاب سب خواتین ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہاں کی خواتین وادی کی مخصوص ثقافت اور تہذیب کی پہچان ہے۔ خواتین کا کالا لباس، سر پر مخصوص دمدار ٹوپی اور گلے میں موتیوں کے ہار انہیں پوری دنیا سے الگ پہچان دیتے ہیں۔ چلم جوش کا آخری دن نہایت اہم ہوتا ہے۔ سپہر کو جب کیلاش قوم ایک میدان میں جمع ہوتی ہے تو تمام خواتین خواہ کسی بھی عمر کی ہو پھر سے ناچنا اور گانا شروع کر دیتی ہے۔ مرد اور تماشبین نظارہ کرتے ہوئے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کچھ مذہبی پیشوا ایک مقام پر اکٹھے ہو کر ہاتھوں میں پودوں کی سبز شاخ اٹھائے ہوئے میدان کی طرف آتے ہیں۔ تمام خواتین ان کو سلامی پیش کرتی ہے۔ اب وہ آخری مرحلہ آتا ہے جو بالکل منفرد ہے۔ یہ موقع محبت کا سرعام اظہار ہے۔ ایک دوسرے سے محبت کرنے والا لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں اور شادی کا اعلان کرتے ہیں۔ چند ہی لمحوں میں میدان شادی کے خواہشمند نوجوانوں جوڑوں سے بھر جاتا ہے۔ لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہنستے ہیں، چیختے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تمام جوڑوں کے میدان سے نکلنے کے بعد شرکاء باری باری ان جوڑوں کے گھروں میں جا کر مبارکباد دیتے ہیں اور یوں وادی میں بہار کا افتتاح ہوتا ہے۔ کیلاشوں میں تقریباً ہر شادی محبت اور ہم خیالی کا آئینہ دار ہوتا ہے اور یہ یہاں کا ایک خوبصورت داستان بھی ہے۔